مستنصر حسین تارڑ کی اندلس میں اجنبی جب ہم پڑھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ ہمیں حال کے بارے میں بتاتے ہیں، بلکہ جب آپ کسی قصبے کسی شہر سے گزرتے ہیں تو وہاں کے جو مسلمان حکمران گزرے ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور حال کے ساتھ ساتھ ماضی میں جھانکنے کا موقع بھی ملتا ہے، جو کہ اکثر اوقات ہماری معلومات میں قابل قدر اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ جب سوریہ کے شہر سے نکلتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں المیزان کے قصبے کے قریب ہم نے ایک مرتبہ پھر دریائے دبیر و عبور کیا۔ اگلا قصبہ مدینہ سلی تھا، جہاں ہم 10 بجے کے قریب پہنچ گئے۔ قصبے سے باہر ہم ایک قہوہ خانے میں ناشتے کے لیے رک گئے۔ میرے سامنے عربوں کا مدینہ سالم خشک اور بنجر پہاڑیوں کے درمیان ایک عمر رسیدہ بوڑھے کی مانند تیز دھوپ میں سستا رہا تھا۔ زندگی کی حرارت اور گہمہ گہمی سے یکسر آری ایک معمولی اور غیر مؤثر قصبہ المنصور ابن عامر یہیں کہیں ان سفید مکانوں اور چٹیل پہاڑیوں تلے ابدی نیند سو رہا تھا۔ کرتبہ کے ایک وکیل کا بیٹا عامر، جس کے لیے دربار میں ایک معمولی عرضی نویس کی ملازمت اس سنہری زینے پر پہلا قدم ثابت ہوئی، جس کی معراج اسے اندلس کی وزارت عظمیٰ تک لے گئی۔ زمانہ طالب علمی میں مسجد کرتبہ کے صحن میں اسے بے حد سنجیدہ اور خاموش دیکھ کر اس کے دوستوں نے پوچھا، عامر تم آج اتنے خاموش کیوں ہو؟ اس نے نہایت متانت سے جواب دیا، میں اس وقت کے بارے میں سوچ رہا ہوں جب مجھے اندلس کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہو کر اس ملک کے تمام مسائل حل کرنا ہوں گے۔ اس کے دوست بے حد محظوظ ہوئے اور ہنسنے لگے۔ عامر نے غصے سے کہا، میں واقعی عنقریب اندلس کا وزیر اعظم ہونے کو ہوں، ابھی وقت ہے، اپنے لیے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ ایک نے مالکہ کا قاضی بننے کی خواہش کا اظہار کیا، دوسرے نے پولیس کے حاکم اعلیٰ کا عہدہ مانگا، تیسرے نے کہا مجھے باغات کا شوق ہے، میں کرتبہ کے باغوں کا نگران بننا پسند کروں گا۔ چوتھے دوست نے آگے بڑھ کر منصور کے گال پر ایک تمانچہ رسید کیا اور حقارت سے کہنے لگا، تیری اگلی 12 پشتوں میں بھی اگر کوئی اندلس کی وزارت عظمیٰ کو پہنچا تو مجھے گدھے پر الٹا سوار کر کے شہر میں گشت کروانا۔ چند برس بعد کرتبہ کے بچوں کے جمع غفیر کے درمیان یہی طالب علم گدھے پر الٹا سوار اس روز بد کو کوس رہا تھا جب اس نے اپنی رضامندی سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تاریخ دان لین پول کے مطابق عبد الرحمن سوئم نے جس عظیم اندلس کے خواب دیکھے تھے ان کی تعبیر المنصور کے عہد میں ظہور پذیر ہوئی۔ اس کی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اپنے وزراء کے ساتھ انتظامی امور پر بڑے اطمینان سے محو گفتگو تھا، یکدم دربار میں گوشت کے جلنے کی ناگوار بو پھیل گئی۔ معلوم ہوا کہ شاہی جراح المنصور کی ٹانگ پر آئے ہوئے ایک زخم کو گرم لوہے کی ایک سلاخ سے داغ رہا ہے۔ انتظامی امور کے علاوہ وہ فن حرب میں بھی باکمال تھا۔ ہر سال موسم بہار اور خزاں میں ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ بارسلونا، پامپلونا، نوارا، لیان اور کشتالیہ کی عیسائی ریاستوں پر حملہ آور ہوتا۔ لیان کے شہر کی فصلیں منہدم کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنے 36 سالہ عہد میں 50 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور ہمیشہ کامران لوٹا۔ ابن امی عامر اسی لیے تاریخ میں المنصور یعنی فاتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر مارکے سے واپسی پر وہ اپنے لبادے پر جمع شدہ خاک بڑی احتیاط سے جھاڑتا اور اسے ایک ڈبیا میں محفوظ کر لیتا۔ کشتالیہ کے خلاف ایک مہم سے واپسی پر وہ مدینہ سلی میں علیل ہوا اور چند روز بعد اندلس کا یہ جرری فرزند راہی ملک عدم ہوا۔ اس کی وصیت کے مطابق 40 مارکوں میں جمع شدہ خاک اس کے چہرے پر چھڑکی گئی اور اسے اس کفن میں دفنایا گیا جو اس کے ذاتی کھیت کی روئی سے اس کی اپنی بیٹیوں نے کاتا تھا۔ عیسائیوں نے اس کی موت پر جس طرح اطمینان کا اظہار کیا وہ ایک راہبانہ جریدے کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے،
1002 میں المنصور مر گیا اور جہنم میں دفن ہوا۔ تاریخ کی ایک کتاب میں اس کے کتبے کی عبارت کچھ یوں رقم ہے: اس کی نشانیاں تمہیں اس کی خبر بتلائیں گی، گویا تم اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اس جیسا زمانہ کبھی نہ رکھے گا۔ آج مدینہ سلی میں اس کی قبر جانے کس مکان، کون سے کوچے اور کس کھنڈر تلے ہے، اس کی کوئی نشانی ہمیں اس کی خبر نہیں بتلاتی۔ ہاں، تاریخ گواہ ہے کہ اس جیسا زمانہ کبھی نہ رکھے گا۔